मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू, अल्लाह कहते हैं अय्यूब का भी तज़किरा कीजिए, उनकी भी पुकार हमने सुनी। इज़ नादा रब्बहू, जब उन्होंने अपने रब को पुकारा, अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु, ए अल्लाह मुझे बीमारी पहुंची है, व अंता अरहमुर राहिमीन, तो रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। देखें अय्यूब अलैहिस्सलाम कई साल किसी ख़तरनाक और तकलीफ़ दे बीमारी में पड़े रहे। वो बीमारी क्या थी उसका हमें हदीस में तज़किरा नहीं मिलता, जो भी थी लेकिन तकलीफ़ दे बीमारी थी। इसी बीमारी में कहा जाता है कि एक वबा फैली जिसमें अय्यूब अलैहिस्सलाम के अहलो अयाल का भी इंतकाल हो गया। आपको अल्लाह ने खूब औलाद दी थी, सारी औलाद उसी वबा में, या तो वबा थी कि सारे अहले खाना उसकी लपेट में आए, या वबा नहीं थी, वैसे ही कोई बीमारी की वजह से सारे अहलो अयाल का इंतकाल हो गया। सिर्फ आपकी एक ज़ौजा बची थी जिन्होंने आपकी बड़ी खिदमत की। जैसे कि सूरह स्वाद में आता है कि हज़रत अय्यूब हदीस में भी उसकी तफसील है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा ने बहुत सब्र किया अपने शोहर की बीमारी पे, कई साल अपने शोहर की खिदमत करती रहीं। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम चूँकि इतना अरसा बीमार थे, जब इंसान बीमार होता है उसकी तबीयत में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, तो उनकी ज़ौजा से एक दिन आपकी खिदमत में कुछ कोताही हुई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, आपने फरमाया मैं ठीक हो गया तो तुझे 100 कोड़े मारूंगा मैं। लेकिन बाद में आपको निदामत हुई कि भाई ये मेरी बीवी तो बड़ी नेक है, इसने बीमारी में इतनी खिदमत की है। जब ठीक हो गए ना तो अब परेशान के अल्लाह मैं तो अपनी कसम और पैगंबर कसम के भी कभी बड़ा ख्याल करते हैं कि मैं कैसे इस खिदमत गुजार बीवी को जो है 100 कोड़े मारूं। अब अपनी कसम को देखते और अपनी बीवी को देखते तो अल्लाह ने आपको हीला बताया, वख़ुज़ बियदिका ग़िग़सन फ़ज़रिब बिही वला तहनस, ए अय्यूब तू अपनी ज़बान की भी लाज रख, कसम भी पूरी कर ले। और हम कसम पूरी करने का तरीक़ा बताते हैं कि एक झाड़ू ले जिसमें 100 तिनके हों, एक ही दफ़ा बेगम को मार दे बस। तो बेगम को भी पता हो कि भाई अल्लाह ने हीला बताया ताकि कसम में बरी हो जाए। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया, तो अल्लाह ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा की भी रियायत की और अय्यूब अलैहिस्सलाम की भी रियायत की। बाकी सारा ख़ानदान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वफ़ात पा गया। तो आपको तन्हाई महसूस होती थी, लेकिन इस तवील बीमारी में और उन तन्हाई के अय्याम में औलाद जब आपसे छीन ली गई, सबकी मौत वाक़ हो गई, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र करते रहे। तो कुरान ने अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, इन्ना वजदनाहु साबिरा, हमने बड़ा सब्र वाला पाया। आज थोड़ी सी परेशानी आती है, ख़ुदकुशी की बातें, मुंह से गलत बातें। अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी औलाद का इंतकाल हो गया और तन्हा हो गए, सिर्फ एक ज़ौजा बची थी जो खिदमत करती थी और तवील अरसा बीमारी में। तो कुरान कहता है फिर अय्यूब ने हमें पुकारा, अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु, ऐ अल्लाह मुझे बहुत मुसीबत पहुंच चुकी है। यानी पैगंबर का भी सब्र एक इंतहा को पहुंचता है और अल्लाह भी इतना आजमाता है। अल्लाह मैं बहुत मुश्किल में हूं। वह अंता अरहमुर राहिमीन, तू रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला, यानी तू मुझ पे तरस खा। देखें दुआएं तो अय्यूब अलैहिस्सलाम उस वक्त से ही मांग रहे होंगे ना जब से बीमार हैं। पैगंबर तो दुआएं मांगने में बुखल थोड़ी करते हैं, लेकिन ये वो दुआ है जो बहुत ही आजिज़ी के साथ निकली। मस्सनी अद्दुर्रु, बीमारी का लफ्ज़ नहीं कहा कि मुझे बीमारी पहुंची है, मतलब मुसीबत पहुंची है मुझे बहुत ज़्यादा, और तू मुझ पर रहम कर। तो अल्लाह कहते हैं फस्तजबना लहू, हमने उनकी दुआ को कबूल किया। अल्लाह चाहते पहले दिन कबूल कर लेते, लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों को बाज़ दफ़ा तवील आजमाइश में डालते हैं और फिर अल्लाह उनकी दुआओं से उस आजमाइश को दूर करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं फस्तजबना लहू, हमने अय्यूब की दुआ को कबूल किया। फकशफना मा बिही मिन दुर्रिन, जो मुसीबत उनको पहुंची थी वो हमने उनसे दूर कर दी। कश्फ का माना जैसे बादल छट जाते हैं ना, तो कश्फ का माना ऐसे खोल देना। वातैनाहु अहलहु, और हमने उनको उनका अहल लौटा दिया, यानी घर वाले लौटा दिए। व मिथलहुम माहुम, और उन घर वालों जितने और ज्यादा। अब इसकी दो तफसीरें की गई हैं कि इस आयत का क्या मतलब है। एक मतलब तो ये बयान किया गया है कि जो घर वाले उनके इंतकाल कर गए थे, जो औलाद उनकी दुनिया से चली गई थी, अल्लाह ने उनको दोबारा जिंदा कर दिया और उस जैसी मजीद औलाद दे दी अल्लाह ने। यानी आपकी नस्ल में अल्लाह ने डबल इजाफा कर दिया ताकि और आपका घर आबाद हो जाए और आपको औलाद मिल जाए। तो ये भी मतलब बयान किया गया, लेकिन ज्यादा राजे मतलब दूसरा है। वो ये है कि
اللہ نے آپ کو جو بچے مر گئے تھے ظاہر ہے وہ تو مر گئے, اللہ کا قاعدہ یہی ہے کہ جو موت جس کو آ جاتی ہے اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرتے, لیکن ایوب علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کے لیے اللہ نے بہت جلدی آپ کو اتنی ہی اولاد اور دے دی, وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ, اور ان جیسی مزید دے دی. یعنی پہلے جتنے آپ کی اولاد تھی اب اس سے ڈبل اولاد اللہ نے آپ کو دے دی. تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت. اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں تو کہ اللہ تعالیٰ تو خاندان کے بڑے ہونے کو بہت بڑی نعمت قرار دے رہا ہے, اولاد کے دگنے ہونے کو اور زیادہ اولاد ہونے کو اتنی بڑی نعمت قرار دے رہا ہے کہ ایوب علیہ السلام کی اللہ نے ایسے پکار سنی کہ ان کے اہل چھین لیے تو اللہ نے اور زیادہ اولاد آپ کو دے دی. اور آج فیملی پلاننگ والے کیسا دماغ خراب کیا ہوا انسانوں کا, اور ہمارے پڑھا لکھا طبقہ کیسا فطرت کا باغی ہو گیا اور ان نعروں سے کتنا متاثر ہے, اور اپنے گھروں کو ان لوگوں نے نسل روک کے کیسا بے رونق کر دیا ہے. میں بار بار جب جاتا ہوں نا مالداروں کے گھروں میں, جب بھی میں جاتا ہوں مالداروں کے گھروں میں اور بڑے بڑے بنگلے دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں ان کے ایک آدھ سے زیادہ بچہ نہیں ہے, تو مجھے بار بار یہ آیت یاد آتی ہے, نسوا اللہ فانساہم انفسہم, یہ اللہ کو بھول گئے, اللہ نے ان کو اپنے فائدے کی چیزیں بھلا دی. تو ان کے گھروں کی رونقیں ختم ہو گئی, محبتیں ختم ہو گئی نسل روک روک کے. بس ایک ہی چیز دماغ میں خناس بھر گیا ہے کہ پیسہ 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 پیسہ, نسل روکو تاکہ پیسہ بچاؤ ورنہ بھوکے مر جائیں گے. تو اس کا عذاب ان کے اوپر یہ آیا ہے کہ نہ ان کے داماد ہوتے ہیں, نہ ان کی بہویں ہوتی ہیں, نہ بڑھاپے میں ان کے پوتے نواسے ہوتے ہیں, بس ایک آدھ بچہ اور ہزار ہزار گز کے بنگلے اور دیواریں ان کو کھا رہی ہوتی ہیں. تو یہ اللہ نے کتنا بڑا فضل کیا کہ ہمیں اسلام کی نعمت دی اور ہمیں ہدایت دے دی تاکہ ہم ان مغرب کے ان زہریلے نعروں سے متاثر نہ ہوں. یہ بڑے زہریلے نعرے ہیں جو بڑے میٹھے شیرے میں رکھ کے نا لالی پاپ ہمیں دی جا رہی ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے فائدے کی چیزیں, حقیقت میں اس سے آپ کا خاندان تباہ ہو رہا ہے, آپ کی محبتیں تباہ ہو رہی ہیں. تو ایوب علیہ السلام کے پر اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا. اللہ کہتے ہیں ہم نے مزید اولاد بھی دی اور اس سے جتنی تھی اس کا ڈبل کر کے دے دی ہم نے اولاد. آگے اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا, یہ سب کام ہم نے اس لیے کہ اپنی طرف سے رحمت کرتے ہوئے, کیونکہ ایوب نے کہا تھا اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے. تو ایک عام شخص جب رحم کرتا ہے تو زیادہ وہ رحم یہ کرتا ہے کہ تکلیف دور کر دے گا آپ کو, لیکن اللہ جب رحم کرتا ہے تو صرف تکلیف دور نہیں کرتا بلکہ اس مزید نعمتیں دے کے اس کی تلافی بھی کر دیتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ رحمت کے لیے کیا, وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ, اور جو ہمارے عبادت کرنے والے غلامی کرنے والے لوگ ہیں ان کی نصیحت کے لیے ہم نے یہ کام کیا. ذکرہ کا معنی نصیحت, تاکہ ایوب علیہ السلام کا واقعہ جب وہ پڑھیں تو جو ہمارے عبادت گزار فرمانبردار لوگ ہیں انہیں نصیحت ہو جائے کہ دیکھو خدا آزماتا ہے, اگر اس آزمائش میں آپ نے صبر کیا تو کیسی نعمتیں اللہ نیک لوگوں کو دیتا ہے, تاکہ ان کو ہمیشہ کے لیے نصیحت ہو جائے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ, اور آپ اسماعیل, ادریس اور ذو الکفل کا بھی تذکرہ کیجیے. حضرت ذو الکفل کے بارے میں صحیح احادیث میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں ملتی, بس اتنا ہے کہ قرآن کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کوئی پیغمبر تھے. کل من الصابرین, اللہ فرماتے ہیں سب صبر کرنے والے تھے. اسماعیل علیہ السلام کا صبر تو مشہور ہے کہ کیسے ان کی گردن پہ چھری رکھی, انہوں نے کہا صبر کروں گا میں. ادریس علیہ السلام بھی صبر والے پیغمبر تھے, اس کی تفصیل ہمیں نہیں ملتی احادیث اور قرآن میں. اور ذوالکفل بھی صبر والے پیغمبر تھے, کیا صبر کیا ہمیں نہیں ملتا, لیکن اتنی بات ہے کہ ان سب نے صبر کیا. اللہ فرماتے ہیں کل من الصابرین, یہ سب صبر کرنے والے لوگ تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا, ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا. إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, یہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے. وَذَنُّونِ, اچھا اللہ حضرت یونس کا تذکرہ ان سے الگ کر رہے ہیں کیونکہ ان سے ایک ایسا کام ہوا جو بظاہر بے صبری کا تھا, اس لیے اللہ نے ان کا الگ تذکرہ کیا. وہ کیا تذکرہ ہے کہ یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کی تبلیغ کرتے کرتے تھک گئے اور ان کو لگا کہ اب اس قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا تو کہیں میں بھی عذاب میں نہ پکڑا جاؤں, تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ سے پرمیشن لیے بغیر قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ ناراضی ہوئی کہ میرے پیغمبر نے مجھ سے پوچھے بغیر قوم کو کیوں چھوڑ دیا, کیونکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ جب اس قوم پر عذاب آنے لگے گا نا تو یہ عام قوموں کی طرح اترائے گی نہیں. دیکھیں قوم عاد, قوم سمود اور دوسری قوموں پہ جب عذاب آیا تو عذاب دیکھ کے بھی مذاق اڑاتے تھے. وہ ہذا عارض ممطرنا, پیغمبر نے کہا کہ بھئی یہ بادل آ رہے ہیں پتھر برسیں گے, تو انہوں نے کہا نہیں بادل جب آتے ہیں بارش برستی ہے, پتھر نہیں برستے. پھر پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے, تو پھر بھی قوم عاد اور قوم سمود کو عبرت نہیں ہوئی. لیکن یونس علیہ السلام کی قوم وہ خوش قسمت قوم تھی
کہ جب انہوں نے عذاب آتا دیکھا نا بادل تو وہ ڈر گئے، ان کو لگا کہ بھئی یہ خدا کا عذاب ہے، یونس علیہ السلام نے کہا تھا اور وہ ہم علاقہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، اب تو واقعی عذاب آ رہا ہے، تو فوراً وہ توبہ کرنے لگے، پوری قوم گڑ گڑانے لگی۔ تو اللہ کے علم میں چونکہ یہ بات پہلے سے تھی کہ یہ قوم ہدایت پا جائے گی، ایمان لے آئے گی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یونس علیہ السلام کا قوم کو ایسے چھوڑ کے جانا پسند نہیں آیا۔ لیکن یونس علیہ السلام کا مقصد خدا کی نافرمانی نہیں تھی، یونس علیہ السلام پر اللہ کے خوف کا غلبہ تھا، اللہ کی خشیت کا غلبہ تھا۔ حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ اللہ پیغمبروں کو عذاب نہیں دیتا، لیکن اللہ کا خوف، اللہ کا جلال، اللہ کا عذاب ایسی چیز ہے کہ پیغمبر، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، جب ذرا سی بارش تیز یعنی بادل آتے، ہوائیں چلتی، ہمارے نبی پر ایک خوف طاری ہو جایا کرتا تھا۔ تو یونس علیہ السلام کا بھی معاملہ ایسے ہوا۔ وَذَنُّونِ، اللہ فرماتے ہیں نون والے مچھلی والے کا بھی تذکرہ کریں، اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ غضبناک ہو کے گیا، کس سے غضبناک ہوا؟ قوم سے۔ فَظَنَّ، اور وہ